آگے میں مبہوت ہو گیا، میں ہار گیا۔ جاہل کے سامنے کتنی بھی دلیلیں پیش کی جائیں، دلائل کے انبار لگائے جائیں، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہتا ہے، نہیں جناب میں نے جو یہ بات کی ہے اس کا جواب دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی بات تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے عقلی طور پر اس کے سامنے یہ بات پیش کی، یاتی بالشمس من المغرب فات بہا یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ آپ مغرب سے سورج کو ذرا نکال کے دکھائیں، آپ کے حکم کے تابع ہے۔ تو اسی آیت کے تناظر میں آپ آج کے یہودیوں کا میڈیائی کردار اس تناظر میں دیکھیں۔ وہ دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ضرور ہیں، مگر جب ان کے سامنے حقیقت عیاں ہوتی ہے تو وہ مبہوت ہو جاتے ہیں۔ سانس ڈالنے تک اس کے سوا ان کی کوئی بھی عاجزی کی بات سامنے نہیں آئی۔ انسان بنا دیا روبوٹ کی شکل میں، ہواؤں کو مسخر کر دیا، گلیشیئر کو پگھلانے کے لیے ان کے اوپر ایسی ہوا چھوڑی، وہ پگھل گیا اور ساری دنیا ڈوب جائے۔ ممکن ہے ایسا ہوا؟ یہ ایسی جنگ ہوئی جس کی وجہ سے آدمی ایمان والا بھی اپنے ایمان کی کمزوری کی بنا پر ان کا گرویدہ ہو گیا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہی ہاتھوں سے ایک ایسا وائرس دنیا میں نمودار کر دیا جس کی وجہ سے سب عاجز آ گئے اور کہنے لگے بس اب اوپر والا کوئی رحم کرے تو رحم کرے، باقی دنیاوی طاقت اس کے آگے ہیج ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب عالم پر کفر کا نظام چلتا ہے تو اس کو ہیج اور نیچا دکھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتے ہیں۔ اس وقت بھی ایران اپنے زعم میں مبتلا تھا کہ جناب ہماری طاقت کے آگے کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس طرح قرآن پاک میں ہے علیہ 19 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اوپر 19 ملائکہ مقرر کر دیے ہیں۔ تو مکے کا ایک پہلوان کہنے لگا کہ 18 ملائکوں کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں، ان کے مقابلے کے لیے میں ایک ہی کافی ہوں، اور ایک کا مقابلہ مکے والے تم کرنا۔ اپنے زعم اور اپنے گمان کے مطابق اس کو اتنی بڑی طاقت تھی، اور اسی وقت میں جمشید پہلوان، رستم پہلوان، جن کے نام فخریہ طور پر مسلمان مومن اپنی اولادوں پر رکھتا ہے، حالانکہ یہ اسلامی نام نہیں، اسلام سے پہلے کے نام ہیں، جاہلیت کے نام ہیں، مجوسیت کے نام ہیں۔ پرویز، رستم، جمشید، کیان، اس طرح کے نام جو ہے نا اسلام میں اس طرح کے نام موجود ہی نہیں۔ کسی بھی صحابی کا نام آپ کو سامنے جمشید نہیں آئے گا، پرویز نہیں آئے گا، رستم نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بھی آدمی اسلام قبول کرتا اس کے نام میں ذرا برابر بھی شائبہ ہوتا، تھوڑا بھی، تو اللہ کے رسول یغیر الاسم القبیح، اس طرح کا نام اللہ کے رسول تبدیل فرما دیتے۔ خیر، تو ایرانی پہلوان نے یہ کہا کہ میرے مقابلے میں 1,00,000 فوج آ جائے، میں اس کا مقابلہ اکیلا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صحابہ کی فوج ایسی ان کے سامنے کر دی کہ وہ اپنے محل میں بیٹھتے ہوئے کانپ رہا تھا، اور اس کے سامنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ننگے پاؤں ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ ایک صحابی جب پیش ہوتا ہے تو تنزن اسے کہتا ہے کہ تم اس حالت میں ہمارا مقابلہ کرنے آئے ہو، اس تلوار کے ساتھ تم دنیا کی سپر پاور کا مقابلہ کرو گے؟ تو صحابی نے ایک عجیب سا جواب دیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کا عملی نمونہ سامنے تھا کہ جن لوگوں کا اللہ پر توکل ہوتا ہے وہ تلواروں پر بھروسہ نہیں رکھتے، نہیں کرتے۔ تو صحابی نے کہا السیف بالصعاد لا الصعاد بالسیف، تلوار کا کمال نہیں ہوتا، ہاتھ کا کمال ہوتا ہے۔ الصاعد اسے کہتے ہیں ہتھیلی کا کمال ہوتا ہے، تلوار کا کچھ بھی کمال نہیں۔ مارشل آرٹ یا اس طرح کے ریسلنگ کے مقابلے یہ ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے، ہاتھوں کا کمال ہوتا ہے، لڑائی کا کمال ہوتا ہے۔ آدمی کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں کسی کی گردن ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو، اس صحابی نے جب یہ بات کی کہ آپ نے تلوار تو ٹوٹی ہوئی دیکھی، ہاتھ تو نہیں دیکھا، جب مقابلے میں آؤ گے، میدان میں آؤ گے تو پتہ لگے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ صحابہ کا آپ ایمان تو دیکھیں، یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی عملی تصویر تھی، پریکٹیکل تھا، نمونہ تھا ایک عملی، کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے جاتے ہیں تو مقابلے میں 60,000 کا لشکر ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے دلیل پیش کی کہ سائیں یا خلیفۃ المسلمین، آپ اللہ کے رسول کے نائب ہیں، جانشین ہیں، قرآن پاک میں یہ موجود ہے کہ جو کافر ہیں وہ مردہ ہیں اور جو مومن ہے وہ زندہ ہے۔ 60,000 میرے سامنے مردہ ہیں اور میں اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسول پر ایمان لانے والا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، قرآن پاک کو آخری کتاب اور سچی کتاب ماننے والا، اللہ کے حکم سے میں ان کے آگے زندہ ہوں۔ بات تو اپنی جگہ پر درست تھی، قرآن پاک کی بات بھی صحیح ہے، مگر عملی طور پر اس کی تعبیر کیسے ہو، اس کی تشریح اور تفسیر کیسے ہو کہ بس صحابی کے کہنے پر اس کو چھوڑ دیا جائے 60,000 کے مقابلے میں؟ نہیں، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول خدا کو کتنے محبوب ہیں اس کا اندازہ آدمی اپنے دماغ سے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کتنے محبوب ہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر 2 الفاظوں میں، 2 شعروں میں، 2 لائنوں میں یہ بات مختصر کر دی۔ مگر جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں، بدر کے میدان میں اللہ کے رسول محبوب ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز سجدے میں ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض، تو زمین میں آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی
اللہ میں کامل ایمان، اللہ کی ذات پر کامل یقین، مگر اللہ کے حکم سے ہی یہ سارا کام سر انجام ہونا ہے، سر انجام پانا ہے، سر انجام پایا جائے گا جب آپ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر توکل کریں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہم نے توکل کر لیا، حضرت عمر نے انہیں درے مارے، کوڑے مارے، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا نام متوکلین رکھ لیا تھا اور اپنے گاؤں سے، اپنے گھروں سے، اپنے ملکوں سے، اپنے شہروں سے حج کے نام پر چلتے تھے اور متوکل کا ٹائٹل انہوں نے اپنے اوپر چسپاں کیا ہوا تھا کہ جناب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس زاد راہ نہیں ہے، ہمارے پاس زاد راہ نہیں ہے۔ تو لوگ کہہ رہے کہ یہ اچھی بات ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات، حج کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی آدمی خدمت کرے گا، کوئی اکرام کرے گا، کوئی پیسے دے گا، کوئی دعوت کرے گا۔ جب وہ حرم پاک میں پہنچے تو انہوں نے ایک مخصوص لباس پہنے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حرم سے نکال دیا، انہیں سزائیں دی۔ فرمایا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس حج کے خرچے کے پیسے ہوں تو وہ حج کو جائے، دوسرے آدمی کے اوپر حج واجب ہی نہیں۔ آپ گھر سے نکلے کیوں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جناب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ ہماری مدد کریں۔ آدمی سوالیہ نہ مانگے، ہاتھ اٹھا کے نہ مانگے، مگر اپنی صورت اس طرح کی بنا لے جو اگلا آدمی سمجھ لے کہ اس کو ضرورت ہے۔ ایسے بھی بہت سارے آدمی ہوتے ہیں، خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نعت پڑھتے ہیں، مولود پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر اپنے کسب کے لیے، اپنی حاجت کے لیے قرآن پاک کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ جس طرح حضرت عمر نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ نہیں، آپ کے پاس زاد راہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو حج پر آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس پیسے ہوں تو وہ کام کرے۔ ایک آدمی محلے میں ایک آدھی مسجد ہے، پھر دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ جناب میں مسجد بناؤں، مدرسہ بناؤں، اچھی بات ہے بنانا، مگر صرف یہ کہ جناب اس کے ساتھ میری نہیں بنتی، اس وجہ سے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں اپنی مسجد بنا رہا ہوں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔